دوسری امانت جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، کئی لوگوں کے پاس ہے کئی کے پاس نہیں ہے، وہ ہے اقتدار، عہدہ، منصب، چاہے وہ چھوٹا منصب ہے چاہے وہ بڑا منصب ہے، چاہے اس کے انڈر میں 2 بندے ہیں یا 3 بندے ہیں یا 4 بندے ہیں، یا وہ محلے کا کونسلر ہے یا ناظم ہے یا تحصیل ناظم ہے یا ضلع ناظم ہے یا وزیر ہے، صوبائی ہے، وفاقی ہے، وزیر اعظم ہے، جو چھوٹے سے لے کے بڑے تک، یہ منصب، حکمرانی، عہدہ، حکومت، یہ کس کی عطا ہے؟ یہ کائنات اللہ کی ہے، مالک وہی ہے۔ یا مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، وہ بادشاہی دیتا ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت، عہدے، منصب، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو کسی بندوں پر والی بنا دیا جائے، حکمران بنا دیا جائے، گورنر بنا دیا جائے، صحابہ تو جلدی سے امارت لیتے ہی نہیں تھے۔ مطالعہ کیجئے قرآن و حدیث کا، حقیقت بات ہے، وہ جلدی سے امارت نہیں لیتے تھے، کہتے نہیں، وہ سمجھتے یہ بہت بڑا بوجھ ہے، بوجھ، ذمہ داری ہے بہت بڑی۔ آج لوگ دوڑ دوڑ کے عہدے لیتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بڑی سخت کل قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ امانت ہے اللہ کی، لوگوں کی، تمہیں ایک ساری عوام تمہیں پسند کرتی ہے، تمہیں امانت دار سمجھ کے پسند کرتی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا اچھا ہے، امانت دار ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اچھا کرے گا۔ اب جب تمہیں عہدہ ملتا ہے، منصب ملتا ہے، تم بے ایمانی کرتے ہو، کرپشن کرتے ہو، 2 نمبریاں کرتے ہو، دھوکے دیتے ہو، فراڈ کرتے ہو، لوگوں کو اپنے دروازوں سے دھکارتے ہو، ان کے لیے دروازے بند کر لیتے ہو، اللہ تمہیں پوچھے گا۔ حدیث سنیے گا، صحیح بخاری اور مسلم کی، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من وال، جو شخص والی بنا دیا جائے، والی سے مطلب حکمران، اسے کوئی عہدہ مل جائے، یلی رعایت من المسلمین، مسلمانوں کی ذمہ داری مل جائے، ان پہ ذمہ دار ہو، فَيَمُوتُ، الفاظ غور کرنا، فَيَمُوتُ، پس وہ مر جائے، وَهُوَ عَاشٌ، اس حال میں کہ وہ کیا کرنے والا ہو، عاشن، عاش کا معنی عیاشی کرنے والا، دھوکہ دینے والا، من غشنا، عاشن، خیانت کرنے والا، عیاشی کرنے والا، اپنے عہدے اور منصب کا غلط استعمال کرنے والا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والا، بے ایمانی کرنے والا، کرپشن کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس بندے پہ جنت کو حرام کیا ہے۔ ہمارے نبی، ہم حدیثیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم نبی کا فرمان سنتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے دل میں خدا کی قسم جگہ نہیں دیتے، ہم دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم بڑے مصروف ہیں، دین کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ دین سمجھیے، یہ آپ پہ فرض ہے، لازم ہے کہ اپنی آپ اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیسے زندگی گزار گئے، صحابہ کیسے زندگی گزار گئے، انہوں نے کیسے زندگی گزاری. اللہ اکبر. آگے سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ منابر من نور. حکمران ہے، میں قربان جاؤں، یقین جانے وہ حکمران، وہ بندہ جو عہدہ اور منصب رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی ہے، ایک پولیس والا ہی ہے نا، اس کے بھی ایس ایچ او ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے انڈر میں ہے نا، وہ انصاف کرتا ہے، اللہ اسے کیا دے گا؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹا ہے، بڑا ہے، قاضی ہے، جج ہے، کوئی بھی ہے، وہ انصاف کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین، یہ عہدہ امانت ہے، وہ انصاف کرتا ہے، چاہے اس کا رشتہ دار ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کی بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو، جو بھی ہو، وہ انصاف کا ترازو نہیں چھوڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ اسے نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا. عند اللہ منابر من نور عن یمین الرحمن. اللہ اپنے دائیں طرف اس بندے کو بٹھائے گا، انصاف کرنے والے کو، جو امانت داری سے انصاف کرتا تھا، اسے اللہ نور کے ممبر پر اپنے ساتھ، اپنے پاس دائیں جانب بٹھائے گا. اللہ اکبر. کیوں؟ الذین یعدلون فی حکمہم، وہ عدل کرتا تھا اپنے حکم سے، وہ انصاف کا آرڈر دیتا تھا کہ مجھے انصاف چاہیے، چاہے میرا کیوں نہیں ہے، رشتہ دار کیوں نہیں، میرا بیٹا کیوں نہیں ہے. مثال ملتی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی مثال کہ آپ کے پاس ایک قریش خاندان کی عظیم عورت، بڑے خاندان کی آئی، امیر خاندان کی، چوری کر لی، ثابت ہوگی، سفارش کی صحابہ نے کہ یہ بڑے خاندان کی ہے، فلاں ہیں، اسے چھوڑ دیا جائے. میرے نبی نے کیا کہا؟ پہلی قومیں بھی ایسے ہی تباہ ہوئی تھی، تم اللہ کی حدود میں سفارشیں کرتے ہو؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں، میں نے نہیں بنائی، یہ کائنات کے بنانے والے رب نے بنائی ہے، یہ ان کی حدیں ہیں، تم حدوں میں سفارش کرتے ہو. میرے نبی نے مثال قائم کر دی، امت کو بتا دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. یہ انصاف. ان المقسطین عند اللہ منابر من نور عن یمین الرحمن. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ملتا ہے، انہوں نے بھی مثال قائم کر دی اپنے بیٹے کو کوڑے لگا کے، کہا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر کا بیٹا، امیر المومنین کا بیٹا آج غلطی کرے، اسے معافی مل جائے، نرمی مل جائے، نہیں، اسے میرے سامنے کوڑے لگاؤ. مثالیں ہمارے اسلاف کی، ہمارے نبی کی، ہمارے نبی کی صحابہ کی. وہ امانت دی گئی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتے، کسی کو نہیں. وَأَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. اگر باپ ہے اس کے پاس گھر کا وہ نگران ہے نا، بڑا ہے، اس کے پاس وہ پوری جائیداد کا مالک ہے، اس کی وراثت ہے. اب اگر باپ ایک بیٹے کو چیز دے دے، سارا کچھ دے دے، دوسرے بیٹوں کو، بیٹیوں کو چھوڑ دے، مجرم نہیں ہے، وہ خائن نہیں ہے. اللہ نے تجھے یہ منصب دیا ہے، تجھے باپ بنایا ہے، تجھے گھر کا نگران بنایا ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری کی حدیث ہے. تمہیں اللہ نے نگران بنایا ہے، تو باپ ہے، تو نے کیوں یہ ڈانڈی ماری، کیوں تو نے یہ ناانصافی کی؟ جواب دے. آج وہ انصاف کرتے ہیں، اپنی اولاد میں بھی انصاف کرتے ہیں، وہ نہیں یہ دیکھتے کہ انصاف نہیں، انصاف کرتے ہیں وہ. وما ولو، اور جس کے جو ان کے تحت ہیں، جن کے وہ والی بنے ہیں،
جو منصب اور عہدے والے ان کے ملازم ہیں، ان کے نوکر ہیں، وہ ان کے تحت چلتے ہیں، تو ان میں بھی وہ انصاف کرتے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا۔ اور دوسری حدیث صحیح الدارمی کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امیر عشرۃ الا یؤتی بہ یوم القیامۃ مغلولا، جو بندہ 10 بندوں پہ امیر بنایا جائے نا، اسے ان پہ کنٹرول دیا گیا دنیا میں، اور پھر وہ قیامت کے دن اسے لایا جائے گا مغلولا، جکڑا ہوا ہوگا، باندھا ہوا ہوگا، فرشتے جکڑ کے لائیں گے، حتی یفک عنہ العدل، اگر اس کو جکڑ کے لایا جائے گا، اگر اسے چھڑائے گا تو کون چیز چھڑائے گی؟ اس کا عدل چھڑائے گا، اس کا انصاف اسے چھڑائے گا۔ اگر انصاف نہیں، اگر اس کا عدل نہیں، تو پھر ایسے ہی پکڑ کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ او یو بھی کہو جورو، یا اسے تباہ و برباد کر دے گا اس کا ظلم، جو لوگوں پر، اپنے تحت لوگوں پہ ظلم کرتا تھا۔ صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ویل للامراء، ہلاکت ہے، بربادی ہے امراء کے لیے جو امیر بنتے ہیں، ہلاکت ہے، ویل ہے للعرفاء، قبائل کے ذمہ دار جو ہیں، عرفاء کہتے ہیں قبیلے کے بڑے جو ہوتے ہیں نا، ایک قبیلہ ہوتا ہے، جیسے شمالی علاقہ جات میں چلا جائیں، وزیرستان، یہ علاقے جو ہیں، خیبر پختونخوا، یہاں پہ قبائل ہوتے ہیں، قبائل، ان میں عرفاء ہوتے ہیں، عرفاء ذمہ داران، ایک بندہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ فیصلہ کرنے والے اگر وہ فیصلہ غلط کرتے ہیں، ان کو ایک اللہ نے منصب عہدہ دیا لوگوں کے نظروں میں، اگر وہ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلط کرتا ہے، ویل للعرفاء، ان کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ ویل للامانا، خزانچی، جہیں بھی آپ، کسی کے پاس پیسہ ہے، ایک امانت ہے، خزانچی ہے، اس پہ وہ نگران ہے، سارا پیسہ آتا ہے، وہ ڈنڈی مارتا ہے، خیانت کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ میرے بھائیو، علم ہمارے پاس امانت، اس کا صحیح آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری جو ہے ہمارے پاس عہدہ، منصب، یہ امانت ہے، اس کا صحیح حق ادا کرنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ امانت ہے، اس کا بھی حق صحیح ادا کرنا، تبھی آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔